اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر فیض محمد سکندری پتافی الفیض چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے دوستو، آج پھر آپ کی خدمت میں حضرت امام الاولیاء حضرت پیر سائیں سید محمد راشد روزے دھنی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات شریف سے کچھ موتی بیان کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ پر توکل و یقین۔ عارف باللہ حضرت خلیفہ میاں لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ جمعہ نماز کے بعد حضرت مرشد معظم حضرت پیر سائیں سید محمد راشد روزے دھنی رحمۃ اللہ علیہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر وعظ فرمایا، جس پر جماعت میں گریا و بکا و وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو گے تو تمہیں کوئی دکھ اور تکلیف نہیں پہنچے گی، بلکہ تمہارے منہ میں طعام کا لقمہ بھی اور لوگ ڈالیں گے۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو میں تمہیں قرآن مجید سے اس کی دلیل دیتا ہوں۔ اس پر خلیفہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہمارے شیخ کامل اس طرح وعظ فرما رہے ہیں اور ہم مریدوں کو یقین بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہمارا ایمان کہاں ہے، بلکہ ہم گمراہ ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی دل میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا کہ اپنے نفس کے کہنے پر کسی کام کے قریب نہیں جاؤں گا، اور دعا مانگی کہ اے خداوند کریم، میرے شیخ کی برکت سے مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ نفس کی پیروی نہ کروں۔ چنانچہ حضرت مرشد کریم کی برکت سے میرے دل کو ایسی کشادگی نصیب ہوئی کہ تمام تکالیف اور رنج و غم سے چھٹکارا پا لیا، اور یہ راز میں نے اپنے دل میں مخفی رکھا۔ مولانا روم نے فرمایا ہے کہ ہیں توکل کن ملرزاں پاؤ دست، رزق تو برتو زیتو عاشق ترست۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری طرح توکل کرو، ہاتھ پاؤں مارنے کی عادت چھوڑ دو، تمہارا رزق خود تم سے بھی تم پر زیادہ عاشق ہے۔ دوسرا شعر ہے، برسر ہر دانہ بنوشتہ آیاں، ای نصیب ابن الفلاں، یعنی کہ ہر دانے کے سر پر ظاہر ظہور لکھا ہوتا ہے کہ یہ دانہ فلاں کا نصیب ہے اور یہ فلاں کا نصیب ہے۔ پھر میرے مرشد کریم حضرت سید محمد راشد روزے دھنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ سید آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خلاصۃ المعارف میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ درویشوں کے طعام پر ہمارا 1 کروڑ روپیہ خرچ ہو گیا۔ چنانچہ لوگوں نے یہ حال دیکھ کر ہم پر کیمیا گری کی تہمت لگا دی۔ بعض نے کہا کہ یہ عملیات کا نتیجہ ہے، لیکن شیخ فرماتے ہیں کہ مجھے ذات الہی کی قسم، اس رزق کے بارے میں صرف 2 آیات قرآنی میرا یقین ہے۔ اگر میرے پاس کیمیا ہے یا عملیات ہیں
تو یہ بھی ان آیات پر پختہ یقین کی کیمیا گری ہے، اور اگر عملیات ہیں تو وہ بھی ان آیات قرآن پر میرا اعتماد اور یقین ہے۔ اس میں سے ایک آیت یہ ہے کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ مَا تُوعَدُونَ، یعنی اور تمہارا رزق آسمان میں ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ ہے فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی اگر تم مومن ہو تو خدا کی ذات پر توکل کرو۔ پھر میرے مرشد کریم نے فرمایا کہ ایک رات ہم بھینسیں چرانے گئے، رات کی تاریکی میں وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اگر یہ بھینسیں کسی فصل میں نہ گئیں تو اتنی نوافل ادا کریں گے، اور وہاں بیٹھ گئے۔ صبح ہوئی تو نماز فجر اور اشراق ادا کر کے اس طرف گئے تو دیکھا کہ فصلوں کے درمیان میں خودرو گھاس چر رہی ہیں، اور گرد والی فصلوں میں انہوں نے منہ تک نہیں مارا۔ آپ نے فرمایا اے دوستو، اگر تم میں سے کسی کو کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، وہی ذات مشکل سے چھڑائے گی۔ پھر میرے مرشد کریم نے فرمایا کہ ہماری کشتی کے ملاح کا نام ہے توکل، چنانچہ یہ ملاح جہاں چاہے کشتی کو لے جاتا ہے، جہاں انتظار کراتا ہے وہاں ہمیں سکون ملتا ہے۔ سپردم بیتو مایہ خیشرا تو دانی حسابم کمو بیشرا، یعنی ہم نے اپنا سب کچھ تمہارے حوالے کر دیا، اب کمیوں بیشی کا حساب جانیں اور آپ جانیں۔ پیارے دوستو، یہ محبوب نقطے مرشد کریم کی زبان مبارک کے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور اپنے ایمان، اللہ پر ایمان اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے فرمانوں پر ایمان آپ کا پختہ ہوگا، اور آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ اس فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ محفل آپ کی دعاؤں سے، آپ کے تعاون سے جاری رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔